سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی جاء بالصدق وصدق به فأولئک هم المتقون۔ سبحان اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله۔ معزز علماء کرام، محترم حاضرین، میں اب آپ کی خدمت عالیہ میں کیا عرض کروں؟ آپ کے چہرے تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں اور ایسا مایوسی کا جال بچھا ہوا نظر آتا ہے، جیسا کہ آپ اس وقت صرف اس وجہ سے نہیں جانا چاہتے کہ شاید میں آپ سے ناراض ہو جاؤں۔ میں آپ کو بڑی فراخ دلی سے اجازت دیتا ہوں۔ جو آدمی سمجھتا ہے کہ اس کا جامع صبر لبریز ہو چکا ہے، اس کو جانے کی اجازت ہے۔ میں تو دور کا مسافر ہوں، ہزار طرح کی راستے میں پرابلمز و مشکلات پیش آتی ہیں، تو کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں، تو آج بھی کوئی ایسا سبب بنا جو خلاف توقع لیٹ ہو گئے۔ تو اب چند باتیں میں بھی عرض کر دوں۔ بزرگوں نے کافی آپ کو بتایا ہوگا، علماء کرام نے، سراخانوں کی زبان نے مختلف انداز میں آپ کو باتیں بتائی ہوں گی۔ آج کے دن غالباً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے اس یار کا نام ہے جو بلا استثناء پوری امت سے افضل شخصیت کا ہے، اور بعد از انبیاء جس کو تمام انسانیت میں افضل مانا جاتا ہے، نوع مردانہ میں ان کا نام حضرت صدیق اکبر ہے۔ اور اتفاق سے اس حدیث کو روایت کرنے والے امام حاکم ہیں، جن کو بدقسمتی سے قوم اس قدر بے درد واقع ہوئی ہے، ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ یہ حاکم کی روایت ہے، ما طلعت الشمس والقمر علی افضل من ابی بکر و عمر الا النبیین والمرسلین، کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد جو تمام سے افضل شخص ہے، اس کے پہلے کا نام صدیق اکبر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ اس کا راوی حاکم ہے۔ باقی علماء عقائد نے جہاں جہاں بھی حدیث بیان کی حاکم کا نام لیا۔ جس آدمی کی رائے ہو سکتی ہے وہ آدمی شیعہ ہو سکتا ہے۔ کس طرح صدیق اکبر کو پوری امت سے افضل سمجھنے والا وہ آدمی وہ شیعہ ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں جب تک بغض اہل بیت نہ رکھے وہ شاید سنی نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ سوچ غلط ہے، یہ سنیت کا امتیاز ہے۔
سنی صحابہ کو مانتا ہے تو بازو بلند کر کے مانتا ہے، آل بیت کو مانتا ہے تو دھڑلے سے مانتا ہے۔ دراصل شیعہ بنانا حب آل بیت کا کام نہیں، بغض صحابہ کا کام ہے۔ بہت اچھا۔ اسی طریقے سے خارجی بنانا حب صحابہ کا کام نہیں، بغض آل بیت کا کام ہے۔ امام ابو الحسن عشری آپ کی کتاب مقالات الاسلامیین جی اس کے اندر بتایا ہے کہ خارجیوں کی امتیازی حیثیت یہ تھی کہ وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں اتنا غلو کرتے تھے کہ وہ نبیوں سے بھی زیادہ ان کے فضائل بیان کرتے تھے۔ اب خارجی ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ بغض اہل بیت کو چھپانا چاہتے تھے۔ جو محبت آل بیت کے دعوے دار ہیں ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بغض صحابہ کو چھپانا چاہتے ہیں، صحابہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اس کے اوپر کور محبت آل بیت کا چلاتے ہیں۔ آپ نے یہ پہچان کے رکھنا ہوگا کہ حب آل بیت کی وجہ سے کسی کو آپ نے شیعہ نہیں کہنا، بغض صدیق اکبر کی وجہ سے، بغض فاروق اعظم کی وجہ سے، بڑے سے بڑے صحابی سے لے کر جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چلے آئیں، کسی صحابی سے بغض رکھے تو پھر اس کے شیعہ ہونے کی وجہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، فیضان مفکر اسلام، تعلیمات مفکر اسلام۔ تو صحابہ سے بغض رکھے تو وہ شیعہ ہو سکتا ہے، اور آل بیت سے وہ بغض رکھے تو وہ خارجی ہو سکتا ہے۔ یہ ناسبی اور شاری اور خارجی، یہ تینوں خارجیوں کے نام ہیں۔ یہ مقالات الاسلامیین کے اندر امام ابو الحسن عشری نے، جن کا سن وفات 330 ہے، اور حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ جن کے ہم مقلد ہیں، مقلد کیا وہ تقلید میں ہمارا مدرسہ ہے، وہ جس کے ساتھ ہم چلتے ہیں، جس کو ہم عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مدرسہ تقلید کے اعتبار سے حنفی ہیں، اور مدرسہ عقیدہ کی بنیاد پر ہم ماتریدی ہیں۔ ہاں، جتنے حنفی ہیں ان کے عقیدے کے اسکول کا نام ہے ماتریدیہ، اور وہ ابو منصور ماتریدی ہیں۔ ابو منصور ماتریدی کی کتاب ہے کتاب التوحید، اس کے مقدمے کے اندر لکھا ہے جب سنی کہا جائے تو دو جماعتیں مراد ہوتی ہیں، یا اشعری یا ماتریدی۔ حنابلہ کے مدرسے کو امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایسا ہی جیسا کہ عیسائی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق ان کا کچھ نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو حنابلہ کے نام سے مشہور کر کے وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کو مختصراً یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو بھی بہت دھماکے کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور ان کی محبت کو سرکار کی محبت تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ یہ حدیث صحابہ کے بارے میں موجود ہے، اہل بیت کے بارے میں موجود ہے، یعنی سرکار کی محبت اور صحابہ کی محبت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اہل بیت کی محبت اور سرکار کی محبت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ صحابی کو بغض سے اس نے دیکھا، اس کا مطلب سرکار سے وہ بغض رکھتا ہے، اولاد رسول سے اس نے بغض رکھا، اس کا مطلب یہ کہ سرکار گویا نہیں، سچ مچ۔ یہ گویا کا لفظ اردو ادب کے ایک بڑے بادشاہ بزرگ گزرے ہیں، گویا کا لفظ اتنے غلط موڑ پہ استعمال کرتے کہ زندہ رہتے ہوتے میرا زبردست ان سے جنگ ہوتی ہے۔ گویا خلاف حقیقت کے لیے استعمال ہوتا ہے حضرت۔ کأنہ جب بلقیس نے کہا تو اس نے یہ جان کے تو نہیں کہا کہ وہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہی ہے۔ ہاں، تشبیہ خلاف واقع کے لیے دی جاتی ہے، دونوں ذاتوں میں اتحاد تسلیم و تشبیہ منع ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے یہ سرو تو سرو کی مانند ہے، یہ سرو گویا کے سرو ہے، کہا سنا ہے یہ بندہ تو بندے کی مانند ہے۔ یہی جھگڑا ہمارا دوسرے بدعقیدہ لوگوں سے ہوتا ہے کہ اگر میری اور آپ سرکار کی بشریت ایک ہی ہوتی تو مثل کم کبھی نہ آتا، مثل شے غیر شے ہوتی ہے،
اللہ اکبر سبحان اللہ غیر شے ہاں جن دو یہ علم بیان کا مسئلہ ہے، جن دو ذاتوں میں اتحاد لازم آ جائے اس میں تشبیہ منع ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ کہنے کہ آپ کو حق نہیں، یہ گھوڑا تو گھوڑے کی طرح لگتا ہے، یہ بلبل تو بلبل کی طرح لگتی ہے، یہ بندہ تو بندے کی طرح لگتا ہے۔ جب مثلکم کہا، چند ایک مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، اپلائی کر کے دیکھیں۔ جو یہ کہا اس کا چہرہ تو پھول کی مانند ہے، اب پھول کی حقیقت اور ہے، چہرے کی حقیقت اور ہے۔ مابعد اشتراک صرف نزاکت اور لطافت ہے، بے شک اسی چہرے کو آپ نے چاند سے تشبیہ دے دی، اب اس کا مابعد اشتباہ اور ہے، مابعد اشتراک نزاکت اور لطافت نہیں، حسن ہے، سمجھے بات؟ لیکن یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے، چاند کی حقیقت اور ہے، چہرے کی حقیقت اور ہے۔ اس کا قد سرو کی مثل ہے، آپ کو ماننا پڑے گا قد کی حقیقت اور ہے، سرو کی حقیقت اور ہے۔ یہ کہنا میں تمہاری مثل ہوں، معلومہ حقیقت مصطفیٰ اور ہے اور حقیقت شما اور ہے۔ اگر دونوں کی حقیقت ایک ہوتی مواصلت بنا ہوتی۔ بہت اچھے سعید، شکریہ، شکریہ، اس لیے گویا کا لفظ نہیں استعمال، شکریہ، ماشاءاللہ، شکر گزار ہیں۔ سچ مچ صحابہ کی محبت حضور کی محبت ہے، اور سرکار صحابہ سے بغض سرکار سے بغض ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بات جان لینے سے آدمی کا دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پریشانی کوئی نہیں رہتی۔ میں کیوں کسی سے پیار کرتا ہوں؟ یہ میری سرکار کے ساتھ پیار کرنے والا ہے۔ یہ گھوڑا مجھے اچھا لگتا ہے کہ سرکار نے اس پر سواری فرمائی ہے، یہ نالین پاک مجھے اچھا لگتا ہے کہ سرکار نے پہنا ہے، اللہ، یہ بندہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سرکار نے اس پر سواری فرمائی ہے، یہ شخص مجھے اچھا لگتا ہے سرکار کا جزو بدن ہے، یہ کرتا مجھے اچھا لگتا ہے سرکار نے پہنا ہے، یہ ساتھی اچھے لگتے ہیں سرکار کے پاس بیٹھے ہیں، سرکار نے کبھی پیار کی نظروں سے دیکھا ہے۔ اور رب نے جب کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں میوے لقائے محمد، جو آنکھیں میوے لقائے محمد، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں میوے لقائے محمد، جنہوں نے زندگی بھر جی بھر بھر کے دیکھا ہے، ان کی قیمت پہچان کون سکتا ہے؟ خوش نصیب ہو دل سے ان کو مانو، دل سے پیار کرو، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب یہ سوچ آ جائے نا کہ ان کے تعلق براہ راست سرکار سے تعلق مانے جاتے ہیں۔ اولاد کو کیوں برا کہوں، کیوں نہ اچھا سمجھوں، ان کا نعرہ لگے تو میں تڑپوں۔ علی کا نعرہ لگانے سے شیعہ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے سے عیسائیوں کو کریڈٹ جائے، قرآن مجید سے آیتیں نکال دو گے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام یار گلاں نکیاں نال کرنے جو چڑی جو صاحب ہے تو تم کی پتہ لگی رہی۔ اب حضرت صدیق اکبر کا نعرہ، فاروق اعظم کا نعرہ میرے سر پہ بیٹھ کے مارو نا، میرے خرچے میں مارو، میرے گھر چل کے مارو، مجھے راستے میں آتا دیکھ کے مارو، مجھے راستے میں جاتا دیکھ کے مارو، میری سرکار کے یار ہیں، میرے خون سے ان کا نام لکھ کے نعرے لگاؤ۔ میں کیوں سمجھوں کہ اس کا کریڈٹ خارجیوں کو جاتا ہے؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں، مقالات اسلامیین میں لکھا ہے کہ وہ جو صحابہ کو حضرت شیخین سے جو پیار کرتے تھے کسی شخص سے نہیں کرتے تھے، تو ان کے فضائل بیان کرنا صرف اس لیے بند کر دیں کہ اس کا کریڈٹ خارجیوں کو جاتا ہے۔ خارجی کوئی کسی ہتھیار کا نام نہیں ہے، بغض آل بیت کا نام ہے۔ یہ ناصبی، خارجی اور شاری، ان کی جمع شرات آتی ہے، ناصبی کی جمع نواسب آتی ہے، اور خارجی کی جمع خوارج آتی ہے۔ اور خارجی اور ناصبی قواعد کے مطابق جس اسم کے آخر میں یا نسبت لگی ہوئی ہو اس کی جمع میں آخر میں تائے زیادہ لگا کرتی ہے، جیسا اشعری کی جمع اشاعرتن، حنبلی کی جمع حنابلتن، لیکن یہ خلاف القیاس کی جمع آتی ہے۔ ہاں جی، خوارجہ، خوارج چاہتے ہیں خوارجہ آئے،
بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو غلط مشہور ہوتے ہیں خلاف القیاس، تو پھر قیاس کے مطابق بولیں تو انوکھے لگتے ہیں. جیسے امام غزالی نشاپور کے علاقے کے رہنے والے ہیں، تو غزال فعال کے وزن پر جو کلمہ آئے نا وہ پیشے کے معنی دیتا ہے. چونکہ یہ خاندانی طور پر دھاگا کاٹنے والے لوگوں میں سے تھے، کپڑے بننے والے لوگوں میں سے، تو اس کو غزال کہنا چاہیے. جیسا حداد ہے، نجار ہے، خیاط ہے. درزی کو خیاط کہتے ہیں، نجار کو، بڑی کو کارپینٹر کو نجار کہتے ہیں، حداد لوہار کو کہتے ہیں. ان کا خاندانی پیشہ دھاگے کا کام کرنا تھا، اس لیے غزال کہنا چاہیے تھا. لیکن اس علاقے میں خلاف القیاس یا نسبت لگا دی جاتی ہے فعال کے ساتھ، تو غزالی کہنے لگے. حالانکہ غزال کافی ہے، غزالی کہنے کی قواعد کی روح سے گنجائش نہیں ہے. جیسا آپ لوگ حاجی کہتے ہیں، یہ شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشیاء النمات کے اندر اس پر بحث کی ہے. ان کا یہ حاجی لفظ غلط ہے. حاج جن ہے، اس میں فاعل ہے، تو حاجی کے معنی حج کرنے والا، وہ تو حاج کے اندر معنی موجود ہے، جی کیا لگانے کی ضرورت ہے؟ قواعد اس کی حمایت نہیں کرتے. اسی طرح یہ خارجی اور ناظمی کے ساتھ جو ہے یا نسبت لگی ہوئی ہے، اس کے آخر میں جو جمع بنائے تو تائے زائدہ آنی چاہیے، مگر نہیں لگتی. یہ قاعدہ ہے، یا نسبت لگی ہوئی ہو ایک، کلمہ اجمی ہو دو، اس کے ساتھ جمع اقصا بنائے تو اس کے آخر میں تا لگنی چاہیے. جیسے استاذ غیر عربی لفظ ہے، اس کی جمع بناتے ہیں اساتذتن. جیسے جہبذن، جہابذتن، جہابذہ آتا ہے. تو اس طرح بہت سارے قواعد ہیں. تو قواعد اس کی حمایت نہیں کرتے کہ اس کو خارجی کو خوارج کہہ دیا، ناصبی کو نواسب کہہ دیا جائے. بہرحال یہ لوگ جو تھے، یہ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بڑا غلو کیا کرتے تھے. اب ہم اس ڈر کے مارے صدیق اکبر کی شان نہ بیان کریں کہ اس کا کریڈٹ خارجیوں کو چلا جائے گا. خارجی چاہیں جہنم میں، صدیق اکبر ہم کیوں تسلیم کریں؟ ان کے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں. اس لیے ہم ان کی شان نہ بیان کریں تو کیوں نہ بیان کریں؟ اس لیے اگر تم نے شیعہ کو یہ سمجھ لیا کہ علی ان کے ہیں تو پھر تمہارے پاس کیا رہ گیا؟ ان کے حوالے کیوں کرتے ہو؟ علی ہمارے ہیں. صدیق اکبر کے نعرے بھی ہم لگائیں گے، فاروق اعظم کے نعرے بھی ہم لگائیں گے. تم جب حق جار یار کہو گے، حق سب یار کہیں گے. ہمارا اختلاف یہ ہے، نہر تحقیق سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ تمہاری اس لیمیٹیشن سے اختلاف ہے. خلیفہ سمجھ کے مارتے ہو تو حق 5 یار کہو، کیونکہ الخلافت میں بعد 30 سنۃ حدیث مرفوع ہے کہ نہیں؟ میرے بعد 30 برس خلافت رہے گی، تو 30 برس تو جب بنے گی جب امام حسن کی خلافت شامل کرو گے. تو سرکار کے بول پورے کرنے کے لیے تو امام حسن خلیفہ ہیں، نعرہ لگانے کے لیے فٹ نہیں ہے. کو جناب دبانا چاہتے بدعقیدہ کو، تو بدعقیدہ جتنے صدیق اکبر کے مخالف ہیں شیعہ، اتنا ہی امام حسن کے بھی خلاف ہے. دونوں کو دبانے کے لیے حق 5 یار کہو. اگر صحابہ کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہو، آپ کے اولڈم آج سے 15-16 برس پہلے کی میری تقریر ہے جس میں یہ بات میں نے کہی تھی، حق سب یار کہو. یہ نعرہ مولوی غلام دستگیر صاحب اللہ تعالیٰ نے گڑی کے رحمت فرمائے، جہلم کے رہنے والے تھے، آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیلے شریف کے مرید تھے، حافظ تھے. انہوں نے یہ بڑی ہمت کی. بدعقیدہ لوگ نعرہ لگاتے تھے نعرہ خلافت، جو آپ کہتے تھے حق 4 یار. انہوں نے یہ ہمت کی کہ نعرہ تحقیق کر کے جواب وہی دیا جو وہ بھی دیتے تھے. اب ہمارے ہاں یہ اس لیے فٹ نہیں ہے، ہم نعرہ تحقیق تک متفق ہیں، جواب میں متفق نہیں ہے. جواب میں یا حق 5 یار کہو یا حق سب یار کہو، تاکہ جتنے بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہنے والے ہیں، جب سب یار کہو گے تو وہ بیچ میں آ جائیں. ہمارا سب حق سب یار کہو. عمر بن العاص کو برا کہتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. حق 5 یار یا حق سب یار؟ سب یار میں سمجھتا ہوں زیادہ سب یار کا. یہ بات آج سے کوئی 15-20 برس پہلے کی بات ہے. اولڈم میں اس مرکزی مسجد میں تقریر تھی، آپ موجود تھے. اس میں اگر کوئی آدمی کسی فساد نیت کا الزام دے تو میں سمجھتا ہوں جائز نہیں. ہاں جی. تو وہ میری کلاس فیلو تھے، میرے استاد بھائی تھے. اردو والے استادوں سے بحثیں نے انہوں نے اکٹھے امور عامہ میرے ساتھ انہوں نے مل کے پڑھے تھے.
مولانا عبد السبحان صاحب کلابٹی رحمۃ اللہ کے صاحبزادے تھے اور میرے کلاس فیلو تھے، بہت نیک صالح اور بڑے محقق عالم دین تھے، لیکن یہ اس نعرے کے موجد وہ نہیں تھے، یہ مولانا غلام دستگیر صاحب اس کے موجد تھے، جو مین بازار میں مسجد حافظ نور سے، اور پہلی مرتبہ میں سن 53 میں گیا ہوں، داڑھی مونچھ کا اس کا کوئی نشان نہیں تھا، اس آیت پر بولا تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس پر تقریر کی تھی، اور پہلی مرتبہ یہ نعرہ وہاں سنا تھا، اور انہوں نے یہ اس کی تفصیل بتلائی تھی۔ اس وقت میں نے ان سے گلا کیا تھا، میں نے کہا مولانا اس میں بیگانگی کی بو آتی ہے، یا تو خلفاء کی بنیاد پر کہتے ہیں حق 5 یار کہو، صحابہ کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں حق سب یار کہو، کیونکہ صرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو وہ گالیاں نہیں دیتے نا، حضرت عمرو بن العاص کو بھی دیتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو رضی اللہ عنہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، سب یار کہو تاکہ سب کی تردید ہو جائے۔ سنیوں کا تو مذہب یہ ہے۔ اب ہمیں کوئی کسی بات کا فساد نیت کا الزام دینا چاہے تو ہم خدا کی بارگاہ میں تو بری ہے، کوئی اپنی طرف سے کہنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی رہی۔ ہم اس حمایت میں ہیں یا حق 5 یار کہو تاکہ خلیفے سارے آ جائیں، یا حق سب یار کہو تاکہ نبی پاک کے سارے یاران با وفا کو عزت ملے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک پر گفتگو ہونی ہے، الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو حق لے کے آیا وہ اور جس نے حق کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید نے ایک ٹپیکل اگزامپل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ جو آدمی اتقاء کا متلاشی ہو، تقوی چاہے، وہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے روپ کو دھارے، فاروق حضرت صدیق اکبر کے روپ کو دھارے، متقی بن جائے گا۔ اور اگر اولئک هم المتقون ہو تو مولانا کیا معنی بن گئے؟ قصر کی ترکیب ہے، یہ اس کے سوا متقی بننا چاہے تو بن، صرف یہی متقی ہے۔ اب تقوی کی 2 قسم ہیں، ایک دل کا تقوی، ایک عمل کا تقوی۔ دل کے تقوی کا نام ہے عقیدہ۔ اب اس پر گفتگو کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ جنہوں نے وضو تازہ کیا ہے وہ بھی اس قدر احساسات میں غیر حاضر ہیں، ایسا پتہ چلتا ہے روٹی نہیں کھائی ہوئی، اگر کھائی ہے تو ہضم ہو گئی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، میں نے صبح 3:30 بجے کھانا کھایا تھا، لیکن اس قدر تازہ دم ہوں، واہ نبی پاک کو تیرا نام لوں تو تازہ زندگی نہ آئے، کیا مانا؟ ہم نے حیدری ماؤں کا دودھ پیا ہے اور نبی پاک کے یار غار کا ذکر کریں، تازہ زندگی کیوں نہ آئے؟ لیکن جو آپ میں اس وقت پژمردگی سی پائی جا رہی ہے، میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں ایسا ہے جیسا کہ معلومات کو آپ کے گلے میں ڈال رہا ہوں اور آپ کے گردن جو ہے وہ نفی میں ہل رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھتے ہیں، عقیدہ ان کا کیا ہے، یہ بنیاد بن جائے گی سچائی کی کہ صرف متقی تو یہی ہیں، ان کے سوا متقی کوئی نہیں ہے۔ تو کیا مطلب؟ آئندہ اگر کوئی متقی بننا چاہے تو تابق النال بالنال، اچھا ماشاءاللہ، بھی پوری مطابقت، جتنی سے مطابقت پیدا کرے گا اتنا متقی ہوگا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پر گفتگو کرتے ہیں اور یہ معلوم کرنا چاہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ جو ان کا عقیدہ ہے نا، جس کا یہ عقیدہ نکلا ہے دور حاضر میں، وہ سنی ہے۔ اب واقعہ معراج بڑی مشہور بات ہے، کسی سے مخفی نہیں، دوست بھی جانتے، دشمن بھی جانتے ہیں۔ صدیق اکبر کو پہلے صدیق اکبر نہیں کہا گیا، پہلے ابو بکر کہلائے ہیں۔ پہلا دن جو صدیق کہلانے کا ہے وہ نماز کی وجہ سے نہیں ہے، وہ روزے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ حج کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تہجدوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تلاوت قرآن پاک کی وجہ سے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ سرکار معراج کی رات گزار کے لوٹے، صبح کے وقت بات چڑی، حرم میں ہیں۔ ابو جہل پوچھتا آج کوئی نئی تصنیف نہیں ہے تمہاری؟ سرکار کو تنظر کہتا ہے، اور وہاں ہے کہ کیا ہے؟ کہ میں راتوں رات یہاں سے گیا ہوں، بیت المقدس شریف ہو کے واپس آیا ہوں، اور وہاں میں نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی ہے اور بیت المقدس شریف کی زیارت کی ہے۔ اگلی بات نہیں اس کو بتلائی کہ دراصل قاعدہ یہ ہوتا ہے ظرف دیکھ کے چیز ڈالا کرتے ہیں۔ کہا اگلی بات اس سے کریں گے جو اگلے کے راز کے اہل ہے، جو اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ خاصا تھی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے تک۔ ایک دفعہ سرائے عالمگیر میں تقریر تھی تو ایک مولوی صاحب
ضلع سرگودے کے پڑھے ہوئے کچھ نہیں تھے، میں اور مولانا غلام محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو جو تو کہے نا کتے آگے تنی تو ہماری طرف استعمال کرے. اس کو یہ نہیں پتا کہ ہاتھ کے آگے پیچھے کرنے سے معنی پر کوئی اثر پڑتا ہے. تو میں مجلس میں اٹھ کے نا میں نے کہا ہاتھ اپنی طرف کر کے کہو. یہ جملہ جو ہمارے بولتے مٹھی کھیر پکا مونت اپنی طرف ہاتھ کرو. میں نے کہا پاگل آدمی یہ نہیں سمجھتے ہاتھ کرنے سے معنی پر اثر پڑتا ہے. اس وقت اس کو ہوش آئی اور سارے حاضرین ہنسنے لگے. اس کے بعد وہ تقریر بھی رہ گئی. بہت خوش آواز آدمی تھے وہ بزرگ. تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ابو جہل سے اتنی ساری بات کی جتنی وہ بات سمجھ سکتا تھا. اب اس نے کہا آگے تو جتنی بھی باتیں پیش آئی ہیں نا، ہاں جی کچھ نہ کچھ حساب چل رہا ہے بھائی. آگے تو جتنی باتیں ہوئی ہیں نا اس سے بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو گئی. لیکن اب ایسی صورت ہے کہ اب صدیق اکبر ہمارے دام سے نہیں نکل سکتا. بھائی کیا طریقہ کار کرو گے؟ ان کا اس کو جا کے کہیں گے راتوں رات کوئی جائے راتوں رات واپس لوٹ کے آئے تو ہم یہ کس طرح مان لیں کہ وہ راتوں رات گیا ہے اور راتوں رات آیا ہے؟ یہ بات بڑی مشہور ہے، سب علماء کرام کی زبانی آپ سنتے رہے. لیکن جو اس سے میں استنتاج کرنا چاہتا ہوں وہ بھی استنتاج بدیہی ہے، یعنی امیڈیٹ ڈیڈکشن اس کو کہتے ہیں انگریزی میں. استنتاج بدیہی بغیر سوچ بچار کے سمجھ میں آتا ہے، وہ سب کی سمجھ میں آئے گا. لیکن اس کا دماغ کا ایک اور گوشہ جو ہے وہ کھل جائے گا، دماغ سوچنے لگ جائے گا سنی بننا چاہتا ہوں کس دروازے سے داخل ہوں. اب راستے میں پکڑ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بولو میرے سامنے دینا ہے، مجھے سب سے ڈسکنیکٹ ہو گئے نا یہ کہیں پہ چاہیے. یہ ہے کہ جب تک کوئی ٹارگٹ نہ ملے بات کرنے میں دقت ہوتی ہے. ہاں جی اب وہ مسئلہ سمجھنے کے قابل ہے کہ سنی کا فیصلہ کرنا ہے. سنی وہ ہوگا جو صدیق اکبر کے پیٹرن پہ ہو. ہاں اصل پیٹرن وہ ہے، اس کے مطابق کٹنگ ہوگی تو سنی بنے گا. اب ابو جہل نے جا کر کے حضرت صدیق اکبر سے بات کی. صدیق اور اکبر قرآن کہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یاد کر کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ صدیق تھے، اکبر نہیں کہا. صدیق اکبر کو صدیق اکبر. سوال اٹھتا ہے نا کہ نبیوں پر ترجیح دی جا رہی ہے، سنی کے پاس اپنے مسئلے کا حل ہے الحمدللہ. یا پوچھتے جی نبی کریم علیہ السلام صرف حضرت ہیں اور بریلی شریف کے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو تم اعلیٰ حضرت کہتے ہو. ہم کہتے ہیں پیغمبروں کو تم صدیق کہتے ہو، حضرت صدیق اکبر کو اکبر کہتے ہو. اس کا تم جواب دو، بریڈی والے کسے کا ہم جواب دے دیں گے. اب جناب نفل کی نیت نہیں ہے، مزاحمت کا میدان ہے. تمام قوم کی عقلیں ایک ڈگر پہ کام کر رہی ہیں. صدیق اکبر اس جگہ متفرد ہیں. جناب صدیق اکبر جیسا آدمی اگر متفرد بھی ہو تو پھر تفرد کی کون سی قسم ہوگی؟ علم حدیث میں آپ کے علم المصطلح میں جی یہ راوی متفرد ہے. اگر صدیق اکبر جیسا آدمی متفرد ہو تو پھر کیا ہے؟ ہاں آپ کے علم المصطلح کے اندر موجود ہے مشاہیر امت کی حدیث بغیر جر و تعدیل کے قابل قبول ہے. اس کے متفرد ہونے سے صحت حدیث پر کچھ اثر نہیں پڑتا. ہاں اس کے گریبان میں کل سید فی جوف الفلائمہ، ہاتھی کے پاؤں میں سبھی کا پاؤں. آپ جناب صدیق اکبر راستے میں مل گئے. ابو جہل بڑی لگی لپٹی زبان میں بات کرتا ہے، کہتا آج تو تمہارے صاحب نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی. ان کا اپنے الفاظ واپس لو، بات کرو. بات کیا ہے؟ اکھی ڈٹھیوں جری نے جاندی بے ادبی لیلا. محبت کی عادت ہے. لوگ کہتے ہیں ہم بڑے پختہ سنی ہیں، گالیاں والے دینے کو اشارے ہیں. ان کے سامنے لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، خاموشی سے سن لیتے ہیں. کہتے ہیں معلومات پہ صحابہ ایسا ایک آدمی لاؤ پوری زندگی میں صحابہ کی اس نے مذمت کی ہو، میں نے اس کو قبول کیا ہو، اسی وقت اس کو سزا نہ دی ہو. اکھی ڈٹھیوں جری نہ جاندی بے ادبی لیلا.
حضرت صدیق اکبر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کیا بات کر؟ کہا راتوں رات گئے راتوں رات آئے۔ ایک جگہ وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فضیلت مصطفیٰ ہے، راوی اس کا کافر ہے۔ اچھا جناب، عظمت مصطفیٰ کی بحث ہے، راوی اس کا کافر ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اگر سرکار نے اپنی زبان سے یہ بات کہی ہے نا تو بیت المقدس شریف تو کیا لامکان میں جانے کی باتیں میں تسلیم کروں، اس کو کس طرح تسلیم نہ کروں؟ یہ انہوں نے نہیں کہا راوی کمزور ہے اس لیے میں بات تسلیم نہیں کرتا۔ واہ صدیق اکبر تیرے ذوق حدیث میں قربان، تم نے بتلا دیا عظمت مصطفیٰ کی بات ہو کافر بھی کہے تو سچی ہے، اگر بغض مصطفیٰ کی بات ہو تو مولوی صاحب بھی کہے تو لاکھ لعنت ایسے مولوی صاحب۔ سمجھ آ گئی؟ مفکر اسلام، میدان مفکر اسلام۔ اب جناب اگر تو حج پر اکبر کا نام، صدیق اکبر کا نام دیا جاتا اچھا، پھر تو اور بات تھی، روزے پر، زکاتوں پر، نمازوں پر، تہجدوں پر۔ اب ایک مخالفت کا میدان ہے، اس سے کیا پتا چلا؟ صدیق اکبر نے بتلایا کہ مخالفت جب پورے جوبنوں پر ہو، سرکار کی عظمت کا جھنڈا اٹھا کے چلنا، یہ سنیت کی نشانی ہے۔ ساری قوم ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ اس تاریخ جناب مولانا علامہ عینی لکھا ہے کہ بڑی تعداد مرتد ہوئی، جو کل تک صحابی تھے، صبح کی نماز ساتھ پڑھی تھی، مرتد ہوئے۔ جب دوستوں کی صفیں ٹوٹنے لگی، اس وقت صدیق اکبر نے بازو بلند کر کے 4 قدم آگے بڑھ کے نعرہ لگایا۔ صدیق اکبر نے بتلایا مخالفت کے جوبنوں میں محبوب کا ساتھ دینا یہ میرا شعار ہے، جو اس ترازو پہ پورا تلتا ہے اس کو سنی کہو۔ کیوں بھائی بات سمجھ آئیے؟ اب وہ صدیق اکبر کی بحث باقی رہ جاتی ہے کہ نبی کو کہیں صدیق اور صحابی کو کہیں اکبر۔ اس کا آسان جواب یہ ہے، جو ایک آدمی کہتا ہے میرا بیٹا میٹرک میں فرسٹ آیا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا بیٹا ایف اے میں فرسٹ آیا ہے، تیسرا کہتا ہے میرا بیٹا جو ہے یونیورسٹی میں اس نے ڈگری کی ہے، ڈگری میں فرسٹ آیا، یونیورسٹی ٹاپ کی ہے، ماسٹر ڈگری میں فرسٹ آیا ہے۔ اب جناب کوئی کہے وہ فرسٹ آیا ہے، کتنے سارے فرسٹ تو ایک آدمی ہوتا ہے۔ کہا جب کلاسیں الگ الگ ہونا تو پھر فرسٹ کی بحث الگ ہو جاتی ہے، وہ اس جماعت میں فرسٹ آیا ہے جس جماعت کا ہے، سمجھو بات؟ صدیق اکبر جو ہے وہ صدیق ہے اور اکبر ہے، پر اپنی صفوں میں ہے، صفے صحابہ میں ہے، امت محمدیہ میں ہے، وہ جس کلاس کا آدمی ہے اس میں اکبر ہے۔ نبیوں کے ساتھ آزمائی کوئی نہیں، صحابی صحابی ہے، نبی نبی ہے، غیر نبی تو کبھی سے غیر نبی تو نبی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے عقیدے میں موجود ہے۔ اب یہ جو جواب دیا نا ادھر کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہیں، اور کسی بھی وصف کو مطلق رکھا جائے تو فرد اعلیٰ مراد ہوتا ہے اصولیوں کے نزدیک۔ کسی بھی فرد کو فرد مطلق رکھا جائے، جیسا کہا نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، نام نہیں لیا مطلق ہی رکھا ہے، سبحان اللہ۔ لما قام عبد اللہ یدہ قادو یکون علیہ لبدا، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ دعا کروں یارو میں بھی حافظ ہوں۔ کتنی جگہ سرکار کو عبد کہا ہے لیکن مطلق رکھا ہے، اپنی طرف اضافت فرمائی ہے، نام نہیں لیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، نام بتا دیا، ان کو مطلق رکھا۔ کہا وجہ کیا وجہ ہے؟ ان کے نام لیے سرکار کا نام نہیں لیا۔ کا قاعدہ یہ ہے نام لینے کی وجہ معرفت کا حاصل کرنا ہے، اور کسی کو مطلق رکھنے سے فرد اعلیٰ مراد ہوتا ہے۔ مطلب
ان کی ابدیت ایسی تھی کہ ان کی ابدیتوں میں دوسرے نبیوں کی ابدیت شریک تھی. کیوں بھائی جرا کوئی ویٹ کیتا ہے لیٹ نکلنا پیا کہ نہیں؟ جب کہا یہ ذکر ہے تیرے پروردگار کے بندے کا جس کا نام زکریا ہے، ساتھ قید لگا دی نام کی، لیکن اپنا نام جس پر لیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. سبحان اللہ. نام نہیں لیا نا، عبد کہا ہے، نام نہیں لیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی تاکہ عالمین کا نذیر ہو. نذیر جو ہے یہ ہماری پولیٹکس میں یہ امپیریٹو پالیسی یہ حکمران کے لیے آتا ہے، یعنی جس کا دبدبا اور حکومت سرکاری طور پر ایسا ہو جس کے سامنے چون و چرا کی گنجائش نہ ہو. کا کل عالمین کا نذیر ہونے کا یہ معنی ہے کہ کل عالمین پر سرکار کا عنایت فرمانا یہ سرکار کا کرم کریمانہ ہے. لوگوں کی گردن جھکانے کے لیے سرکار کے پاس قوت کی کوئی کمی نہیں. لیکن عبد ہی کہا، کچھ اور کہا. کیوں؟ کہ باقیوں کے نام اس لیے لیے کہ ان کی صفت ابدیت میں دوسرے نبیوں کی ابدیت شریک تھی، لیکن میرے مصطفیٰ کا نام لیتے وقت مطلق رکھا. مطلق سے مراد فرد اعلیٰ ہوتا ہے، یعنی اس کی ابدیت میں کسی دوسرے نبی کی ابدیت بھی شریک نہیں، اس لیے کسی کا نام سرکار کا نام لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اب جناب ایک تنسیق صفات ایک چیپٹر ہے بلاغیوں کے نزدیک، صفات کی ترتیب. اس میں قاعدہ یہ ہے، بعض وقت ہوتا ہے چھوٹے اوصاف پہ کوئی شریک ہوتا ہے، اوپر کے کسی وصف میں شریک نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے، میٹرک میں اس کے ساتھ شریک ہوتے، ایف اے میں اس کے ساتھ شریک ہوتے، بی اے میں اس کے ساتھ شریک ہوتے، ایم اے میں شریک نہیں ہوتا. لیکن اگر ایم اے اس کے ساتھ پڑھنے والے تو پھر ایم اے میں بھی شریک ہے. چھوٹے اوصاف میں بسا اوقات شرکت ہوتی ہے، اوپر والے اوصاف پہ چل کر کے امتیاز ہوتا ہے. لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کی نچلی طرف آئے نا تو سب سے نچلے درجے کا وصف ہے عبد ہونا. کہا کہ جس کی ابدیت میں فرشتوں سے لے کر کے نبیوں تک کسی کی ابدیت شریک نہ ہو، اس کی عظمت اور حبیبیت میں، اس کی رسالت اور نبوت میں کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہے؟ کیا جناب، کیا سبحان اللہ. کیا میں روزانہ کام کرنے والا آدمی ہوں. کیوں مولانا کچھ سجدہ اپنے دور زندگی میں کبھی میری زبان سے یہ بات سنی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا چیپٹر چل رہا ہے کہ صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے. کہ میری سرکار کے مرتبے کا بیان کرنا مشکل ہے، مرتبے کے ہونے کی تو کوئی بحث نہیں. میں تو لامکان تک کے بارے میں پہلے سے سوچے بیٹھا ہوں، سرکار کے دعوے کا انتظار نہیں کرتا. کیا مطلب نکلا؟ جو کہتے ہیں سرکار میں یہ خوبی پائی جاتی، یہ نہیں پائی جاتی، یہ پائی جاتی. ان کا میں صدیق ہوں، میرا نام صدیق ہے اور صدیقوں میں اکبر ہوں، اور بتانا یہ چاہتا ہوں اوصاف مصطفیٰ کے بارے میں دل کھول کے بیٹھو تاکہ سننی لگو. ایک حدیث ہے جس کو امام جلال السیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے، اس کے اندر بحث ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں ہے، ٹاٹ کا کرتا پہنا ہوا ہے. اس کے اندر حدیث کے ذوف کے پہلو بھی ہیں، لیکن ذوف حدیث کے ہوتے ہوئے بھی فضائل میں معتبر ہوتی ہے، فضائل میں قابل احتجاج ہوتی ہے. یہ اصولیوں کا قاعدہ ہے. اور فضائل ہے، فضائل بھی کس کے؟ جو افضل الامت ہے، اس کے بارے میں یہ کیا بحث رہ جاتی ہے؟ حدیث کمزور ہو کے معتبر ہے کہ نہیں؟ اب جناب ہوا کیا کہ جبریل امی آئے اور آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ان کی یہ حالت دیکھ کر کے بڑا حیرت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بڑا امیر کبیر آدمی تھا. آپ فرمایا کہ اس نے سارے کا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے. اب سرکار کا یہ فرمانا ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر
جو میرے اوپر بے شمار احسانات کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے ایک صدیق اکبر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ مرحوم اسی کی داد دیتے ہیں، آمن الناس بر مولا ما، آمن الناس بر مولا ما، گلی میں اول سینہ کا نبی پاک علیہ السلام کی چار دیواری میں رہنے والے آل بیت کو چھوڑ کے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا، سب سے پہلا مسلمان حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک ہے، اور جس نے سرکار پر احسان کی۔ ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کرو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ رب کہتا ہے مومنوں پر بڑا احسان کیا، رسول کو بھیجا کل کائنات میں بسنے والی انسانیت میں جس نے دولت ایمان پائی ہے، اس پر تو پروردگار عالم کا یہ احسان ہے، سرکار کو پروردگار نے بھیجا۔ لیکن باری آئی صدیق اکبر کی، سارے جہان پر رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا، مجھ پر حضرت صدیق اکبر کا احسان ہے۔ آمن الناس بر مولا ما، گلی میں اول سینہ ما۔ اب قواعد کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی لوئر بیٹھا ہوا اس بات کو ذہن میں رکھے، یہ ایکنالجمنٹ ہے، کتاب الاقرار مولانا کتاب الاقرار ہے۔ جس طرح باقی جائیداد انہیریٹیبل پراپرٹی ہے، اس طرح اقرار بھی انہیریٹیبل پراپرٹی قابل توریث جائیداد ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ مان لیا کہ اس کے باپ کا ایک میں نے کروڑ روپیہ دینا ہے جو میں نہیں دے سکا، تو اولاد کو ورثے میں حق دعویٰ، ریسٹیٹیوشن آف رائٹ اس کو کہیں گے، دعویٰ استقرار حق، اور سب کو جس مناسبت سے وراثت جائے گی اسی مناسبت سے اس 1 کروڑ روپے کا دعویٰ میں بھی حصہ ملے گا، اور وہ دعویٰ اپنا کر سکتے ہیں اور قرض وصول کر سکتے ہیں۔ سرکار کا فرمانا میں نے لیے ہوئے ہیں، میرے اوپر خرچ ہوئے ہیں، اس کا مقصد صدیق اکبر تو بھی کسی وقت دعویٰ کر سکتا ہے، اور کسی وقت تیری اولاد بھی دعویٰ کر سکتی ہے۔ اقرار میرا ہے، میری پوری امت جو ہے وہ اس کی پابند ہے کہ تمہارا حق ادا کرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اس سے پتا چلے گا سنی کون ہے۔ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، نہیں ہوں میں، نہیں میرا مال، مگر آپ کے لیے۔ قصر مقصور اللہ کی ترکیب ہے نا۔ اس جگہ صدیق اکبر کو شرک کا کیوں احساس نہیں ہوا کہ میں اللہ نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ میرا اللہ مالک ہے، میرے مال کا مالک ہے؟ کہا نہیں ہے کوئی میرا مالک، نہ میرے مال کا سوائے آپ کے، آپ میرے مالک ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب ہوئے تو کردمش آزاد ہوں، بر روئے تو یا رسول اللہ میں بھی غلام ہوں، یہ بھی غلام ہے، آپ کے غلام نہیں، آپ کی گلی کے غلام ہے۔ یہ رومی کا ترجمہ ہے، کیوں ہے کیا تیری غلامی کا براہ راست دعویٰ؟ نسبت خود بسکے کوئے تو کردم و بس منفعلم، کہ نسبت خود بسکے کوئے تو شد بے ادبی۔ بات پلے پڑ رہی ہے،
سنی کا عقیدہ نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ صدیق اکبر کا دن منا رہے نا، ان کو متقی قرآن نے کہا ہے نا، تقوی کی 2 قسمیں بتلائی ہیں نا، ایک تقوی قلب اور ایک تقوی عمل۔ قرآن مجید نے کہا من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ کہ ان راہ گزاروں کا بھی احترام کرنا جہاں سے میرے پیار والے گزرے ہیں، یہ دل کا تقوی۔ اتھے جمدہ سرودہ بوٹا جتھے بائی پا بدرنا ہے، جن راہ گزاروں سے چل کے آئے نا، ان راہ گزاروں کو بھی پلکوں کے بل طے کرنا، یہ تقوی قلب کا معیار ہے۔ آج عبد کہلاتے ہو گھبراتا ہے نا، عبد النبی کشاشی، شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب انفاس العارفین، اس کے اندر اپنے والد صاحب کے استفادے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب مدینہ طیبہ میں ایک مدت تک ٹھہرے اور وہاں کے شیوخ سے آپ نے استفادہ معرفت کیا۔ ان میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا عبد النبی کشاشی۔ عبد النبی سے فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ کوئی صدیق اکبر کے عقیدے کا آدمی تھا؟ اور سنی تو کیوں گھبراتا ہے؟ سہمی اداؤں سے غلام رسول نام رکھتا ہے، کہتا ہے بہت پرانا ہے، اصل میں ڈرتا ہے بدعقیدہ لوگوں سے، للکار کے ناوے کا آخری امام اس کا کیا نام ہے؟ عبد الرسول۔ کتاب کا نام بھی عبد الرسول، اور سرکار کا نام لیتے وقت کیسے لیتا ہے؟ کہتے شورش عشق ازل ہم زلف محبوبی بدوش، شد شکن پیرائے او صد شانہ ہم جو دعا۔ کہتا ہے کہ ہیر کے حسن نے رانجھے کے دل سے چھیڑا، لیلا کے حسن نے مجنوں کے دل سے چھیڑا، شیری کی رانائی و زیبائی نے فرات کے دل سے چھیڑا، خنگ کے حسن نے عذرا کے دل سے چھیڑا، مگر جس کی زلف تابدار نے دنیا ازل میں ایک شورش مچا دی وہ مدینے والے کی زلف ہے۔ شورش عشق ازل، لفظ عشق آپ کے علماء کے ہاں قابل اعتراض ہے نا کہ ذات باری کی طرف منسوب کر کے ان کا میں ان علماء میں سے نہیں ہوں، میں اس کو عشق کہتا ہوں۔ اگر تم اس کے معنی کرتے ہو کہ اس کو شعور اس کا کام نہ کرے تو یہ تمہارا ترجمہ ہے نا۔ ہم کمال محبت کو کہتے ہیں عشق، کہتے ہیں شورش عشق ازل ہم زلف محبوبی بدوش، شد شکن پیرائے ہو صد شانہ ہم چو ودہا۔ جس کی زلفوں سے الجھ کے باد نسیم چلی تو دنیا ازل کے نرسروں میں ایک شورش مچا دی۔ اس بل زلف کے اگر بل کہیں ٹیڑے ہو جائیں تو اس کے بلوں کو سیدھا کرنے کے لیے ودہا جیسی کنگیاں نازل ہوتی ہیں۔ از بے آمر سے یہ عالم گزید از بین خلق، ذات بے ہم تاچو خود یعنی محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے لوگوں کو بخشنے کا بہانہ بنانے کے لیے ایک ایسی ذات کو مخلوق میں سے چنا کہ جس طرح خدا ہو کے بے مثل ہے، یہ مصطفیٰ ہو کے بے مثل ہے، مثل اس کی بھی نہیں ہے، مثل اس کی بھی نہیں ہے۔ وہ عبد النبی تھے اور وہ عبد الرسول تھے۔ انفاس العارفین کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب وہاں مدینہ طیبہ میں استفادہ کر رہے تھے تو پتہ چلا یہ ایک درویش ہے جو اس وقت خدا کی زمین پر سب سے اعلیٰ صلاحیت کا آدمی ہے۔ اور مدینہ طیبہ کے لوگ آج بھی اس شخص کا ذکر کرتے کہتے ہیں سادات حسنی میں سے تھے، لیکن یہ نہیں پتہ رہنے والے کہاں کے تھے۔ کشاشی کہتے ہیں کباڑیے کو، ان کے گردا گرد لوگ اکٹھے ہونے لگے بہت، تو یہ گورنمنٹوں کو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، جس کے گردا گرد 4 بندے اکٹھے ہوئے اس کے لیے وہ والی جان بن گئے۔ کہتے ہیں یہ کسی وقت بھی کوئی انقلاب لے آئے گا، اس لیے اس کو باندھ کے رکھو۔ اب جناب ان پر پابندی لگ گئی کہ تم اس شہر میں رہ نہیں سکتے ہو۔ ان کا کیوں نہیں رہ سکتے؟ ان کا تو روزے پر جب آتے ہو ساری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے۔ کہا روزے پر میں وعدہ کرتے تو میں نہیں آتا۔
کہا تمہارے پاس لوگ اکٹھے ہوتے، کہا میں وعدہ کرتا ہوں لوگوں کو نہیں اکٹھا ہونے دوں گا، لیکن مدینے شریف سے نہ نکالے یار۔ اللہ ان کا کیا کرو گے؟ ان کا میں ایسا گلیوں میں یہ جھاڑو دیا کروں گا، ٹین، ڈبے، بوتلیں، شیشیاں، یہ اس طرح کی چیزیں اکٹھی کر کے رکھا کروں گا، وہ بیچ کے روٹی کھا لیا کروں گا۔ اب جناب دور دور سے، ہزاروں میل دور سے آنے والے راہی مدینہ طیبہ میں پہنچے، ان کا نام کشاشی پڑ گیا، نام ہے عبد النبی۔ آج تمہارے نزدیک عبد النبی نام رکھنا شرک ہے، اور تمہارے بزرگ جو ہیں عبد النبی کے نام سے کے بزرگوں سے استفادہ ولایت کرتے رہے۔ معلومات تم بھی یہ مانتے ہو کہ ایسے لوگوں کے پاس ولایت ہوتی ہے، کیوں؟ ان کا عقیدہ وہ ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، صدیق اکبر کا عقیدہ ان کا۔ جس وقت ان کو دیکھا لوگوں نے کہ یہ ایسے ٹین ڈبے رکھے ہوئے، عقیدت سے نہیں بھی کسی نے خریدنا نا، وہ ٹین ڈبے، بوتلیں، شیشیاں، کارک وغیرہ بڑی بڑی قیمت پر خرید کے لے جا کے یہ عبد النبی صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، گھروں میں جا کے برکت کے لیے رکھیں، ان کے پاس پیسے بڑے اکٹھے ہو جائے۔ انہوں نے نعت خوانوں کو، صوفیوں کو اکٹھا کر لیا، ان کا سرکار کے روزے پر چل کر کے تم میری طرف سے درود شریف پڑھا کرو، اور شام کو مزدوری مجھ سے لے لیا کرو۔ یہ عاشقوں کے پھیرے ہیں یارو، پیسے مجھ سے لو، سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے سہرے گاؤ، سرکار پہ درود شریف پڑھو، شام کے وقت پیسے مجھ سے لے لو۔ اب جناب سارے دن کے کمائے ہوئے پیسے شام کے وقت ثنا خانوں میں بانٹ دینے، اور سے درود پڑھوانا، نعتیں پڑھوانی، جاؤ سرکار دو عالم علیہ السلام کے محبت کے نغمے الاپو، درود شریف پڑھو۔ اب جناب وہ فقیر جس کے برابر کا کل روئے زمین پر نہیں ہے، مدینہ طیبہ میں کس حال میں پھرتا ہے؟ پکارے کوئی دتکارے کوئی، دیوانہ سمجھ کے مارے کوئی، میں بن کے بھکاری پھرتا پھروں طیبہ کے بھرے بازاروں میں بن کے بھکاری پھرتا۔ یار گروے زمین کے ولیوں کا شہنشاہ ہو، مدینہ طیبہ میں کباڑیا بن کے پھرے، نام عبد النبی ہو، پکارے کوئی دتکارے کوئی، دیوانہ سمجھ کے مارے کوئی، میں بن کے بھکاری پھرتا پھروں طیبہ کے بڑے بازاروں میں، طیبہ کے بڑے بازاروں میں۔ اب آئیے واپس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پر گفتگو چل رہی ہے۔ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نہیں ہوں میں، نہ ہی میرا مال، مگر صرف آپ کے لیے۔ کسر مکسور اللہ کی ترکیب ہے جناب، کس بات کی نفی کی ہے؟ ملکیت کی۔ کس سے؟ اپنے آپ سے، اپنے مال سے۔ بند کس کے اندر کی ہے؟ سرکار کے اندر، یعنی آپ کے سوا میری جان کا، میرے مال کا نہ کوئی مالک تھا، نہ ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ کیا مطلب؟ نہ مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں ریسٹیٹیوشن رائٹ کا کیس فائل کروں، نہ میری اولاد کو پہنچتا ہے، نہ گزری ہوئی کمائی کے بارے میں، نہ آج کی کمائی کے بارے میں، نہ آئندہ کبھی کماؤں۔ کیوں بھائی؟ مولانا آپ کے ہاں یہ لام جناب استغاث کا ہے، یہ لام تعلیل کا ہے، یہ لام انتفاع کا ہے، یہ لام قسم کا ہے، یہ لام استعطاف کا ہے، یہ لام ملکیت کا۔ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں یہ ملکیت کا ہے؟ کوئی قابل ملکیت چیز، کوئی ویلیویبل، جس کی مارکیٹ ویلیو ہو، جس کی کوئی قیمت بنتی ہو، مال آپ اس کو کہہ سکتے ہو، اس کے ساتھ جب کبھی آئے، مثلا جب آپ کہیں کہ الجل للفرس، یہ جھول جو ہے یہ گھوڑے کے لیے ہے، ملکیت کے معنی تو نہیں بنیں گے، یہ استحقاق کے معنی بنیں گے کہ جھول کا حقدار جس کے لائق ہے وہ گھوڑا ہے، بندے پر جھول نہیں ڈالی جاتی۔ للہ امددنی، خدا کے لیے میری امداد کرو، یہ استطاف کے لیے ہے۔ للہ قسم کے لیے بھی آتا ہے، لیکن فیصلہ کب ہوگا؟ یہ ملکیت کے لیے ہے کہ جب مال کا ذکر ہو اس وقت ملکیت کے معنی دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا قانونی شعور دیکھیں مانا، رولنگ اینڈ اسلام کی العبد و ما فی یدہ کان لمولا ہو، غلام اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا،
غلام نہ اپنے آپ کا مالک ہوتا ہے، نہ اپنی کمائی کا مالک ہوتا ہے، اس کے مال کا مالک بھی مالک ہے، اس کی کمائی کا مالک بھی مالک ہے، اس کی ذات کا مالک بھی اس کا مالک ہے۔ آپ ان کا سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہنا، او پوری امت سے افضل انسان، جس پر سورج اور چاند کبھی طلوع نہیں ہوا، جو تجھ سے زیادہ افضل ہو نبی اور رسولوں کے بعد، میں تم سے پوچھتا ہوں تو اتنی افضلیت کے ہوتے ہوئے کیا لگتا ہے کا پکارے کوئی دتکارے کوئی دیوانہ سمجھ کے مارے کوئی دیوانہ سمجھ کے مارے کوئی دیوانہ سمجھ کے مارے کوئی میں بن کے بھکاری پھرتا پھروں طیبہ کے بھرے بازاروں میں طیبہ کے بھرے بازاروں میں یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں بھی آپ کی ملکیت ہوں، میری کمائی بھی آپ کی ملکیت ہے۔ عقیدہ کیا نکلا صدیق اکبر کا؟ میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا غلام ہوں۔ عقیدہ نکلا ہے جی کی؟ اب سنی کون ہوگا؟ اللہ کے بغیر کوئی مالک نہیں ہے، یہ صدیق اکبر کا عقیدہ نہیں ہے۔ صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ میرے بھی مالک ہیں، میرے مال کے بھی مالک ہیں، میں نہ اپنی جان کا مالک ہوں نہ اپنے مال کا مالک۔ یہ تعریف غلام کی ہے، غلام کی کمائی اس کی اپنی ملکیت ہوتی، مالک کی ملکیت ہوتی، یہ رولنگ ہے اسلام کے اندر موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پر مزید گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کا عقیدہ کیا ہے؟ جب آپ نے فرمایا ارقبوا محمدًا فی آل بیتہ، جب سرکار کی آل سے واسطہ پڑ جائے، آل بیت کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو ان کو بیچ میں سے نکال دو، سرکار کو مد نظر رکھ کر کے بات کرو۔ یہ صدیق اکبر نے اپنی ذات کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اپنی اولاد کے بارے میں کہی ہے۔ پھر صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہوگا؟ آل بیت کا سب سے بڑا ہمدرد تو صدیق اکبر ہوگا، جس نے یہ کہا ہے کہ اگر اہل بیت سے واسطہ پڑ جائے تو یہ نہ دیکھو اس کی تعلیم کتنی ہے، نہ دیکھو اس کی قابلیت کتنی ہے، نہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، نہ دیکھو پولیٹیکل ویٹ کتنا ہے، نہ دیکھو اس کی جائیداد کتنی ہے، نہ دیکھو منقولہ اور غیر منقولہ پراپرٹیز کی کتنی ہے، دیکھو سرکار کے ساتھ اس کا خون ملتا ہے کہ نہیں۔ اگر ملتا ہے تو پھر اس بات کا دھیان مت کرو میں کون ہوں، تم کچھ بھی ہو پر سرکار کے مقابلے میں کیا ہو، اولاد رسول کے مقابلے میں بھی کچھ نہ سمجھو۔ صدیق اکبر کا دینا نہیں۔ قرآن مجید ایک مقام پر پوری امت کو ڈانٹتا ہے سوائے صدیق اکبر۔ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتا ہوں جو یہ بتائے پوری امت کو بیک وقت ڈانٹا گیا سوائے صدیق اکبر کے۔ حضرت حیدر کرار کو دلالت کلام سے خارج کرتے ہیں اور پوری امت جو ہے وہ اتاب میں کھڑی ہے۔ فرماتے ہیں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم اس کی امداد نہ کرو تو اللہ اس کی امداد کر چکا ہے۔ مولانا شرط و جزا کی ترکیب میں یہ ہوتا ہے کہ خارج میں شرط مقدم ہوتی ہے، جزا مؤخر ہوتی ہے۔ اللہ اس کی پہلے امداد کر چکا، اگر یہ جزا تسلیم کریں تو اگر تم اس کی امداد نہ کرو یہ تو مستقبل کی بات ہوگی، شرط جو ہے یہ بعد میں ہو اور اس کی جزا پہلے گزر چکی ہو، اس لیے اہل علم کے نزدیک یہ جزا نہیں ہے، فا جزائیہ ہے، حذفیت جزا پر دلالت کرتی ہے۔ ماشاءاللہ اس میں ہے کہ الا تنصروہ فلا باس بہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو ہوگا کیا بگڑے گا؟ خدا اس کی امداد کر چکا ہے۔
اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. یہ کون اس کا مخاطب ہے؟ پوری امت مخاطب ہے. اگر تم اس کی امداد نہیں کرو گے، چونکہ حضرت مولا مرتضیٰ سیاق کلام میں امداد کر چکے ہوئے ہیں کہ ہجرت کی رات موت نے دو جگہ گھات لگائی ہوئی ہے، ایک بستر پر آیا چاہتی ہے اور ایک غار میں آیا چاہتی ہے. جناب بہت خوب. موت نے دو جگہ امبش بنائی ہوئی ہے، اس جگہ بھی گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، ادھر بھی کہا کون جالے ثبوت ہوں گے؟ کہا یا رسول اللہ حاضر ہے. چونکہ اندر کی بات ہے، اندر صدیق اکبر نہیں جا سکتا، تو اندر جانے والا ہے، اندر دور ہے، اور راستے میں خطرات جتنے بھی ہیں وہ میرا پیچھا کریں گے. جب میں یہاں نہیں ملوں گا تو پھر کئی دنوں کا خطرہ، ہزاروں موتوں سے گزرنے کا کام یہ مجھے کرنا پڑے گا. جس کو ہزاروں مرتبہ موت منظور ہے وہ میرے ساتھ چلے. اس بستر پر سونے والا بھی بہادر اور ساتھ چلنے والا بھی بہادر. اس جگہ صوفیہ کا ایک مبحث ہے جناب، اس کو آج چھیڑتا ہوں جو شاید میں نے زندگی میں چھیڑا، ممکن آپ نے کسی بزرگ سے سنا ہو. رابطہ شیخ جو صوفیہ کا قول ہے، صوفیہ کا یہ کہنا ہے وصل الہی کے کل 3 ذریعے ہیں، ذکر ہے، فکر ہے، رابطہ شیخ. ذکر زبان سے کرنا یا قلب سے کرنا، اس کا نام ہے ذکر. فکر انتظار فیض، کائنات پر غور کرنا، آیات کونیہ پر غور کرنا، خدا کی وحدانیت کو، خدا کی ہستی کو، خدا کے ایک ہونے کو یقین کر لینا، اور پھر انتظار فیض کرنا، اس کا نام مراقبہ ہے. مراقبے میں ذکر کوئی نہیں ہوتا، ذکر کا نام ذکر ہے، خواہ زبان بند کر کے قلب سے کریں یا زبان کو ہلا کے کریں، ذکر لسانی ہو یا ذکر جنانی ہو، دونوں ذکر کہلاتے ہیں. لیکن مراقبہ جس کا نام ہے نہ یہ ذکر لسانی ہے نہ ذکر جنانی ہے، بلکہ یہ انتظار فیض ہے. اڈی کا یار نو کھڑیاں کہ مداں ہو گئیاں بڑیاں، کدے تھے موڑ باغانوں کے مداں ہو گئیاں بڑیاں. انتظار فیض، اڈی کا. بڑا اچھا ترجمہ. تیسری بات ہے رابطہ شیخ. رابطہ شیخ اپنے شیخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اور دیکھتے دیکھتے اس قدر محویت کا میسر آ جانا، نہ دنوں کے گزرنے کا احساس ہو، نہ راتوں کے بیتنے کا احساس ہو، نہ نسیم سحر کی خوشبو سے تڑپائے، نہ دوپہر کی گرمیوں سے ستائے، نہ شام کی دلاویزی اس کا دل لوٹے، نہ رات کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے انہیں سو جانے کی دعوت دیں. اس کی بے قراریاں اس کے لیے ایک ایسی سواری بن جائیں جو منزل کی طرف بڑھتا ہی چلا جائے. یا رب دعائے وصل ہرگز نہ ہو قبول، پھر دل میں کیا رہے گا جب حضرت نکل گئی. رابطہ شیخ، اس قدر محویت ملے کہ احساس ہی رہے کہاں ہوں، کون ہوں، کیا قصہ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں ہیں، یہ باتیں درجنوں سے مرتبہ میری زبان سے بھی آپ نے سنی، علماء کرام کی زبان سے بھی سنی ہے، لیکن اس میں ایک اور پہلو پر آج گفتگو کرتا ہوں. علماء کے نزدیک یہ ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی حفاظت میں انہوں نے انگوٹھا بل میں رکھا ہوا ہے، سانپ کاٹ رہا ہے. باہر سے کفار آ گئے ہیں، ان کو دیکھ کے حضرت پریشان ہے. لیکن صوفیہ کہتے ہیں سرکار سے رابطہ اس وقت ہو رہا ہے جب سرکار آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر کی نگاہیں ان پر فوکس ہو رہی ہیں. وہ وقت تو یہ کہنے کا نہیں ہے کہ لا تحزن، یہ تو جاگنے کے بعد کی بات ہے. جاگنے کے پہلے جو نگاہیں جمی ہوئی ہیں، کہتے ہیں یہ رابطہ شیخ کی وہ منزل ہے سنی کہ مجھے کیوں پتا چلے کہ مجھے سانپ کاٹ رہا ہے. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ
وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یار بڈھا بندہ بڈھا ہی ہونا, کیا بات ہے. پرچی کترو کرنے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام کو جب زنان مصر نے دیکھا, ایک پیغمبر ہے, نگاہوں ہی نگاہوں سے دل الجھ کے رہ گئے, رابطہ بن گیا, ہاتھ کاٹ دیے پر پتہ نہ چلا. علماء کے نزدیک یہ ہے کہ حسن سے متاثر ہوئیں, پتہ نہ لگا. کہا حسن تو پھر اور بھی کسی کا دیکھ سکتی تھی, وہ اتنے پائے کا نہ ہو, لیکن اس قدر محویت ہونا کہ بدر کٹنے کا پتہ نہ چلے, یہ حسن کا کردار نہیں, یہ رابطہ شیخ کا کردار ہے. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ حسن کا دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں, اپنی بھی نگاہ ہے. کہا شیخ سے رابطہ بن گیا ہے, ہاتھ کاٹ دیے ہیں. کہا جمال یوسفی سے رابطہ ہو جائے تو اپنے ہاتھ سے چلائے جانے والے نشتروں کی کاٹ کا پتہ نہ چلے. میں صدیق اکبر ہوں, رابطہ میرے مصطفیٰ سے میرا ہو, اور میں دیکھ رہا ہوں, مجھے کیوں پتہ چلے کہ سانپ مجھے کاٹ رہا ہے, مجھے کیوں پتہ چلے کہ بار تلواریں لہرا رہی ہیں. سمجھو بات, مشہور بات ہے حدیث رد شمس. جناب حیدر قرار غزوہ واپسی کے دوران سرکار نے نماز پڑھی ہوئی ہے, سرکار آرام فرمانے جاتے ہیں. اس وقت رابطہ بن گیا مولا مرتضیٰ کا. وہ یہ نہ کہہ سکے سرکار میں نے نماز نہیں پڑھی ہوئی, وقت ہوا ہوگا تو انہوں نے پڑھی ہوگی. وقت ہے پر ایک طرف نماز ہے, ایک طرف رابطہ شیخ ہے. نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں, پر نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں, پر نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. آپ سرکار کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو مشہور ہے کہ آپ کے آنسو گرے, یہ صرف میاں صاحب کا ایک شعر پڑھنے کے لیے یہ واعظین نے یہ بات نکالی ہے. حدیث رد شمس میں یہ بات کوئی نہیں ہے کہ حضرت حیدر قرار کے آنسو گرے یا حضرت صدیق اکبر کے آنسو گرے, دونوں کے آنسو کو کوئی ذکر نہیں ہے. یہ جو جنہوں نے یہ شعر پڑھنا ہونا, روندے روندے دائے کے قطرہ اتھرواں دا پانی, شاہ فریدے مقبر ڈگا گرم لگا عذرانی. اس شعر کی مجبوری سے ان کے بھی آنسو گھڑ لیے, ان کے بھی آنسو گھڑ لیے, نہ ان کے آنسو گرے نہ ان کے آنسو گرے. ہم نے اپنی زندگی میں ایسے متکلمین دیکھے جو بھلا کے قادر الکلام, ایک شعر یاد ہے نا تو مار پیٹ کے لاٹھی سے زخمی کر کے نا مضمون کو اس شعر کے پاس لے جاتے تھے جو پڑھنا ہوتا تھا. اچھا, یہ ان مضامین میں سے یہ آنسو, نہ ادھر آنسو گرے نہ ادھر آنسو گرے. اب جناب حیدر قرار علماء کے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم السلام کے چہرے کو دیکھا اور دیکھا کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں. آپ کو یہ حق تھا کہ آپ کہیں کہ میں لا طاعت مخلوق فی معصیۃ الخالق, اللہ کی اطاعت سب سے اول ہے, اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو تو مخلوق کی اطاعت حرام ہے. تو قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. قرآن کہتا ہے درمیانی نماز کی حفاظت کرو. اب درمیانی نماز جا رہی ہے, حضرت علی مرتضیٰ جیسا فقیہ اخذانا علی وہ موقع پر موجود ہو, نماز جا رہی ہو, اور حضرت علی مرتضیٰ سرکار کو یہ نہ کہیں کہ سرکار جاگو میں نماز پڑھ لوں, سورت تیری ویندے ہی رہنا, میرا ایو ہی دین ایمان ہے. حافظ شیرازی بھی چشتی ہیں, چشتیوں کے ایڈوکیٹ ہیں, فرماتے ہیں دین و دنیا در کمندے آن پری رخسار ماں, دین و دنیا در کمندے آن پری رخسار ماں, الصلاۃ والزکاۃ دیدن رخسار یار, الصلاۃ والسلام دیدن رخسار یار. میرا دین پوچھتے ہو اس کی صورت دیکھتے رہنا, یہ میرا دین ہے. میری نماز ہے
یہی اور میرا قیام ہے یہی، میری نظر کے سامنے جلوائے روح یارو، میری نظر کے سامنے، میری نظر کے سامنے جلوائے روح یارو، اج جان بچانی ہے تو ایک ایک اٹھنے دے نسنے کے چھو میں ہوں ایسے 100 کے چاہے یہ مجھے صبح تک جوڑی رکھا ہے فیضان مفکر اسلام، فیضان مفکر اسلام، میری نماز ہے یہی اور میرا قیام ہے یہی، میری نظر کے سامنے جلوائے روح یارو، ان کی نماز جا رہی ہے، ان کی جان جا رہی ہے، رابطہ اس کا بھی قائم ہے، رابطہ اس کا بھی قائم ہے، وہ سمجھتے ہیں نماز جا رہی ہے تو جانے نماز میری گود میں موجود ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں زہر مجھے کاٹ رہا ہے تو تریاک میری گود میں پڑا ہوا ہے، موت ادھر سے آ رہی ہے تو ابدی زندگی میری گود میں موجود ہے، مجھے کیا پریشانی ہے؟ درد از یارست درمانیز ہوں، درد از یارست درمانیز ہم، دل فدائے اوشدو جانیز ہم، مارا خیال ہے کچھ 50 سال نے بعد شیر پڑھے ہے، نہیں کہتے لوڑ پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کا نام پاک ہے نا، ذوق والی ذات ہے یار، جس کو ایک لمحہ بیٹھنے کا موقع مل گیا اس جیسا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ اس نے منہ کے قریب منہ رکھ کے سانس لیا، کیا بات، سرکار کے مبارک ناک سے سانس نکلے ہوں گے تو انہوں نے ان کو اچک لیا ہوگا، سرکار کا پسینہ ہوگا ان کی گود سے لگا ہوگا، جن کے گھر بغیر پوچھ گچھ کے سرکار جاتے تھے، کبھی اجازت نہیں مانگنی، کبھی انتظار دعوت کی نہیں کرنی، ایک اکیلا ہی انسان تھا مکے کی زندگی، مدینہ میں آ کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ غالباً ام سلیم نام ہے، ان کے گھر بھی حضور 1-2 مرتبہ بغیر دعوت کے گئے، نہیں تو زندگی بھر جس کے گھر بغیر دعوت کے گئے وہ صرف صدیق اکبر، کیسا وہ خوش نصیب انسان ہے، مزے پہ مزہ ہی آتا جا رہا ہے۔ اے مولا کریم آج تیری بارگاہ میں یہ نبی پاک کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، اس غار کی ساعتوں کا صدقہ ہمارے دلوں کو سرکار کی محبت کی غار بنا دے، ہماری آہوں میں وہ ذوق اور شوق پیدا فرما کہ آہوں نے میری عرش کا پایا ہلا دیا، آہوں نے میری عرش کا پایا ہلا دیا۔ اب رابطے کی بحث ہے، حضرت مولا مرتضیٰ کا بھی رابطہ ہے، ان کی نماز جا رہی ہے، حضرت صدیق اکبر کی جان جا رہی ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی جان قربان کر رہے تھے، وہ بھی کہتے ہیں وہ نماز قربان کر رہے تھے، صوفیہ کہتے ہیں نہ ان کو نماز کی ہوش تھی نہ ان کو جان کی ہوش تھی، جن کی نگاہیں جمال محمدی دیکھ رہی تھی، رابطہ ایسا بن گیا ہوا تھا کہ ان کو کیا پتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ سعید بن معلہ بخاری کا متن، آپ سے پوچھا کہ آپ جس وقت دیکھے جاتے ہیں مسجد نبوی میں آپ سرکار کے مصلی پاک کے پاس جا کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے وہی جگہ آپ نے مقرر کر کے کیوں؟
ان کا دراصل قصہ یہ ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو منہ قبلے کی طرف کر کے سرکار کو اس طرح دیکھتا ہوں، قریب ہوتا ہوں نا تو گردن پھیرے بغیر سرکار کو دیکھتا ہوں۔ جس وقت سجدے میں جاتے ہیں نا سرکار، تو سرکار کی زلفیں تابدار مصلے پہ بکھر جاتی ہے نا، سرکار اپنے دستے مبارک لے کر اسے اس طرح کانوں کے پیچھے کرتے ہیں۔ اب جناب سجدے میں اس کو دیکھتا ہوں، اور تیری نماز میں تو سرکار کا تصور آئے تیری نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ کس طرح کی نماز ہے؟ ان کی تو نمازیں ان پر قربان ہو رہی ہیں، وہ تو نمازوں میں ان سے رابطے کر رہے ہیں، وہ تیرا دین کون سا ہے کہ رابطہ پیدا ہو تو ٹوٹ ہی جاتی ہے؟ یہ نماز کے اندر رابطے کی دلیل ہے جناب۔ صوفیہ کہتے ہیں رابطہ شیخ نماز کے اندر بھی درست ہے کہ نہیں؟ جی درست ہے۔ حضرت امام غزالی نے جو ایک رولنگ پیش کی ہے احیاء العلوم کے اندر صفحہ 61 جلد اول میں کہ اغزر فی قلبک النبی و شخصہ الکریم وقل السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ولیصدق عملک بانہ یبلغہ وہو یرد علیک ما ہوا اوفا منہ۔ یہ احیاء العلوم کی عبارت ہے۔ کہا کہ تو سرکار کو کہنا السلام علیکم ایھا النبی، ایسا سوکھا پھیکا نہ کہا، سرکار کا دل میں فوٹو حاضر کر، شخصہ الکریم۔ یہ کاغذ والا فوٹو منع ہے، دیوار والا فوٹو منع ہے، یہ کسی سٹاف پہ فوٹو منع ہے، تو دل کا فوٹو یہ صحابی سے پوچھ۔ کہتا مجھے نماز میں دیکھ کے آتا ہوں، بعد میں اس کے مزے لیتا رہتا ہوں، وہ میرے دل میں نقشہ رہتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ حضرت رضیم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو آپ ہمارے سامنے گفتگو فرماتے ہیں، ہم آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو نحنو نرى الجنت والنار رأی العین، ہمیں اس وقت جنت بھی نظر آنے لگ جاتی ہے، دوزخ بھی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ فلما خلونا من کا، جب آپ سے ہم چلے جاتے ہیں تو پھر ہم دراصل اس کام میں پڑ جائے، فاشتغلنا وتنافسنا فی اولادنا وفی ازواجنا وفی ضیاعنا وفی عقارنا وفی اموالنا فنسینا ما حفظنا منک یا رسول اللہ۔ جس وقت آپ سے جدا ہوتے ہیں تو ہم کمپٹیشن میں پڑ جاتے، ریسلنگ شروع ہو جاتی ہے، میری اتنی زمین ہے، میرے اتنے مکانات ہیں، وہ کہتا ہے میری بیویاں اتنی ہیں، میرے بچے اتنے ہیں، میرا بینک بیلنس اتنا، وہ کرتے کرتے سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ سرکار فرمایا لو کنتم تدومون علی ما انتم علیہ عندی، اگر تم اس پر قائم رہتے نا وہ تصور نہ ٹوٹنے دیتے جو میری بارگاہ میں تھا۔ واہ صدیق اکبر، تجھے تو تصور کی بجائے اصل مل گیا ہے، تیرے جیسا کون ہے؟ تصور کی بجائے اصل مل گیا، تجھے تو اصل مل گیا۔ سرکار اگر تم اس پر رہتے نا جو میری مجلس میں آ کے رہتے ہو تو پھر کیا ہوتا؟ لسلمکم الملائکۃ علی فرشکم فی طرق المدینۃ، آسمان کے فرشتے تمہارے بستروں پہ آ کے تمہیں سے ہاتھ ملاتے اور تمہارے راستوں میں تم سے ملاقاتیں کرتے، تمہیں نظر آتے۔ اس حدیث نے ثابت کیا کہ آل اللہ کو فرشتوں کی ویزیبلٹی رؤیت ملائکہ ممکنات میں سے ہے، جو کہتے ہیں حضرت امام حسین کو فرشتہ کہاں ملا، غیر انبیاء کو فرشتہ کہاں نظر آیا کرتا ہے؟ جناب مریم کو نظر آئے کہ نہیں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو نظر آئے کہ نہیں آئے؟ لوتیوں کو نظر آئے کہ نہیں آئے؟ یارو لوتیوں کو نظر آئے، حسین کو نظر نہ آئے، تمہارا ہی دین دیکھا ہم نے۔ انوکھے مذہب کے آدمی ہو۔ اب جو یہ رابطے دیکھے، ایک نماز کے اندر رابطہ کر رہا ہے، اور حضرت امام غزالی فرماتے ہیں رابطہ سرکار کی ذات سے شروع ہوتا ہے، اپنے شیخ تک آتا ہے، لیکن شیوخ کو بیچ میں رکھا کیوں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا انہیں بیچ نے رکھیا تو فیوز اٹھے گا ہاں ٹرانسمیٹر کام نہیں کرتے، وہ جو پاور پیچھے جاتی ہے نا، اگر فل فلج وہ آگے جائے تو ساری بتیاں اڑ جاتی ہیں، اس لیے اپنے شیخ کو بیچ میں رکھنا پڑتا ہے، وہ کہنا ادھر کے رابطے کو شیخ کو بیچ میں رکھنے کی حاجت نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر صوفیہ نے گفتگو کی ہے،
آج تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں جو روزانہ ہوتی رہتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب طور پر تجلی دیکھی گرے کہ نہیں گرے؟ حضرت محی الدین عربی نے فتوحات کے اندر لکھا ہے کہ گرے کیوں؟ کہ سرکار کو بیچ میں نہیں رکھا نا اس لیے گرے. سرکار کو بیچ میں رکھتے نا رابطہ شیخ ہوتا. سارے نبیوں کے شیخ سرکار کی ذات ہے. یہ بیچ میں ہوتے تو پھر گرنے کی بحث ہوتی. اس پر وہ بحث کرتے پھر یہ کیا وجہ ہے؟ سرکار دو عالم السلام کے بارے میں اکیلا ہی ایک رسول ہے جو اللہ کا کلیم ہے اور وہ کہتا ہے وَجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. جی اچھا امت محمدیہ میں سے بنا دے. کسی نبی کی یہ دعا نہیں ہے. یہ دعا صرف موسیٰ علیہ السلام کی ہے. یہ کیوں؟ کہ خواہ گری گئے تھے پر تکیا سرد کے چٹھے سے نہ تکنے نے چسکا پیانا نہ کہا خدا ماری سٹ پر ایک باری نظر آ. کہانی مارتے بھی نہیں نظر بھی آئیں گے لیکن کہاں دیکھنا ہوگا؟ کہ نخنو اقرب الیہ من حبل الورید. میں انسان کی اشارت سے زیادہ قریب ہوں. کہ جو قریب ہو سے نظر آنا چاہیے. کہ انتہائی قرب بھی حجاب ہوتا ہے. سرما آنکھوں کے اندر ہوتا ہے. جو آنکھ پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر سطح سمندر تک دیکھتی ہے اس کو کہو سرما دیکھ. کہتی یہ بہت قریب ہو آیا یہ نظر نہیں آتا. کہا تو سارے جہان کو دیکھ پر میں نظر نہیں آتا میں بہت قریب ہوں. آپ بہت قریب کو اگر دیکھنا ہو تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ جا کر دکاندار سے شیشہ خریدنا ہوتا ہے. یہ میرے دیکھنے والا شیشہ ہر دکان سے نہیں ملتا. مدینے کی گلی میں وہ شیشہ ملتا ہے. من رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھ لیا. مولا کریم دیکھنے میں مزہ اتنا آیا ہے. میں جانتا ہوں مجھے تو نے کلیم بنایا. کلیم ہونا بڑی شان ہے. میں جانتا ہوں تو نے مجھے کتاب دی ہے. کتاب کا ملنا بڑی شان ہے. میں جانتا ہوں تیسرے درجے پر کل کائنات میں مجھے افضل بنایا ہے. میں جانتا ہوں مگر محبت ایسی زور والی چیز ہے احساس مرتبہ سے بیگانہ کر دیتی ہے. اس وقت کچھ احساس نہیں رہتا میں کون ہوں. آج میں چاہتا ہوں اگر اس گلی میں تو نظر آتا ہے تو مولا کریم یہ ساری عظمتیں تیرا شکریہ. آج مجھے مدینہ طیبہ کی گلی میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو لینے دے. آج تیرے نبی کے صحابیوں کے ساتھ مجھے کھڑا ہونے دے. اے ہم نشیبو کوچائے عشق حجاز ہے. اے ہم نشیبو کوچائے عشق حجاز ہے. محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے. بس ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے تو انہوں نے کہا نا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. جس طرح تو نے خدا کو دیکھا ہمیں بھی دکھا تو مانیں گے نہیں تو نہیں مانیں گے. مولانا نبی سے کوئی یہ شرط لکھائے کہ تجھے نہیں مانوں گا خواہ شرط کوئی بھی ہو. یہ حق ہے اس کو. تو ہمیں کھل بکھلا اللہ دکھا نہیں تو نہیں مانیں گے. یار ہے تو کفریات میں سے ہے لیکن نبی کے پیار کی وجہ سے کہتے رب نے ان کو کافر نہیں کہا. کہا نہیں مانیں گے. نبی کو یہ کہے کہ یہ شرط پوری کرنی تو نہیں مانیں گے. نبی کو غیر مشروط طور پر ماننا پڑتا ہے نا. صحیح ہے. شرط بھی لگائی تو یہ کہا نہیں مانیں گے جب تک یہ شرط پوری نہیں کرے. چنانچہ وہ لے بھی گئے اور تجلی گری طور پر تو سارے مر گئے. پوچھنے کی یہ بات ہے معراج کی رات سرکار واپس آئے. صدیق اکبر نے کیوں نہیں کہا کہ تو رب مجھے دکھا جس طرح تو دیکھ کے آیا اور نہیں بلے پہ ہی گیا. کیا بات ہے. فقیروں نے ڈنگے مولویوں نے ڈنگے نہیں لے. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو کہا دکھا. نہیں دکھائے تو نہیں مانیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تعداد میں اختلاف ہے. اکثر رائے یہ ہے کہ 1,24,000 سے کم و بیش ہے.
لیکن ایک کا بھی یہ کہنا ثابت نہیں کہ تو دکھا نہیں تو نہیں مانیں گے. کہ یہ کیوں؟ کہا جس نے دیکھا تھا وہ یہاں دیکھنے کے لیے جو آیا ہے، بات تو اسے پوچھنے والی ہے تو کیوں آیا ہے. کہا وہاں کیا دیکھا؟ جب دیکھا تو ہوش نہیں تھے، جب ہوش تھا تو دیکھا نہیں. ہوش بھی اور دیکھنا بھی دونوں اکٹھے ہوں، چہرہ مصطفیٰ سامنے رکھو. حق را بچشم گرچے ندی دند لیکنش، یہ بھی آپ سے گرادی کا کلام. حق را بچشم گرچے ندی دند لیکنش، از دیدن جمال محمد شناختند. کا آدمی سوال وہ کرتا ہے جس کو کوئی چیز حاصل نہ ہو. جس کو کوئی چیز حاصل ہو اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا. ان کو یہ حاصل نہیں تھی کہ دیکھیں اسے، وہ ہم تو ملیوں تے ساجن مل سی ہون آسا لگ پئیاں. ادھر مدینے کی گلی کا راستہ بھی تلاش کرتے پائے گئے، ادھر معراج کی رات راستہ گھیر کے بھی کھڑے ہوئے، جس کا معنی یہ ہے کہ رابطہ شیخ سے بن جائے تو اصل نظر آنے لگ جاتا ہے. آج 12 بج گئے ہیں تو میں تو الحمدللہ روٹی نہیں کھائی لیکن بالکل تازہ حالت میں ہوں. اگر میں بولوں تو صبح تک بولتا ہی چلا جاؤں. مجھے تو کوئی اللہ آپ کو برکت دے. آج کی یہ مجلس اختتام پذیر ہوتی ہے. سرکار کے یار غار پر گفتگو کے لیے مزید کوئی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید گفتگو کریں گے. میں نے الحمدللہ اس پر خاصا کام کیا ہوا ہے. جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بدقسمتی میری یہ ان علماء کرام کے میں بیان سنتا، کچھ ان سے استفادہ کرتا، لیکن میں اتنا لیٹ پہنچا ہوں کہ آپ کے بیانات ہو چکے ہیں غالباً. یہ جو بھی کچھ ہوا ہے اور میں آپ کے فیضان سے معروم رہا ہوں، یہ میری بدقسمتی ہے. جو کچھ میں نے شور شار کرنا تھا وہ آپ کے سنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یا رسول اللہ اپنے کی نشانی ہے، یا رسول اللہ کا منکر بیگانہ ہونے کی نشانی ہے. صحابہ کو ماننے سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، انکار کرنے سے دیوالیہ ہو جاتا ہے.